बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, जामे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बुतराल इल्म सीगा करूँजा ख़वाली तसीलुस सर्फ़ इनको पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने अजवफ़ के क़वानीन को शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम अजवफ़ की सरफ़े सग़ीर पढ़ने जा रहे हैं। याद रखें, जो अजवफ़ वावी है, अब मैंने आपको बताया था कि सलासी मुजरद के कुल 6 बाब होते हैं। सही के जो सलासी मुजरद के थे वो 6 बाब थे। अब याद रखें, जो अजवफ़ वावी है उसके जो सलासी मुजरद है वो 3 बाबों से आता है, यानी सलासी मुजरद के 3 बाब अजवफ़ वावी में इस्तेमाल होते हैं। 6 के 6 इस्तेमाल नहीं होते, 3 बाब इस्तेमाल होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? नासारा, सामिया और कारूमा, ये 3 बाब इस्तेमाल होते हैं। यानी जो अजवफ़ वावी का लफ्ज़ होगा, आप जो ही उसको देखेंगे तो वो या तो नासारा से होगा या सामिया से होगा या कारूमा से होगा। इन 3 बाबों से होता है। हम सबसे पहले बाब नासरा की सरफ़े सग़ीर देख लेते हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ है अल कौलु, अल मक़ालु, कीलुन, क़ौलुन। ये सारे के सारे मज़दर हैं। इन सब का माना है फरमाना, बोलना, कहना। ये सारा इसका तर्जमा बनता है। ये आपको मज़दर मुंजिद के अंदर मिल जाएंगे, लुगत के अंदर मिल जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि हम मज़दर को कैसे देखते हैं और फिर मज़दर से ही सरफ़े सग़ीर बनाई जाती है। ये सारी तफसील मैं आपको सरबाई में समझा चुका हूँ। आज हम सिर्फ उसको हल करेंगे कि सरफ़े सग़ीर, अब देखें कानून इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं। अब आपने पढ़नी कैसे है सरफ़े सग़ीर अजवफ़ वावी की, अगर वो बाब नासरा से आ जाए। अगर आपके ज़हन में जो कानून हमने पढ़े हैं अजवफ़ के वो होंगे तो फिर आपको सरफ़े सग़ीर पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हमारे पास इसका जो अलकौल, मक़ाल, कीलुन, कालुन जो लफ्ज़ हैं, अब इससे हमारे पास जो सबसे पहले फ़ेल माजी मालूम का पहला सीगा लिखेंगे काला। काला असल में क्या था? कावाला। आप सबको मालूम है जो कानून हमने पीछे पढ़ा था वो कानून यहाँ लग रहा है, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? काला पढ़ेंगे। तो जो भी बाब नासरा यंसुरो पे होगा उसके अंदर ये कानून इस्तेमाल होगा। मसलन कावामा है तो कामा, तो जो भी इस पे लफ्ज़ होगा वो इसी तरीके से, यहाँ जब भी वाव मुतहरिक माक़बल मफ़तू थी तो वो अलिफ से बदल जाती थी। ये कानून हमने पढ़ा था, तो उस लिहाज से अब इसको काला पढ़ेंगे। अब इसका मुज़ारे मालूम है यकूलो, जो कि असल में क्या था? यक वोलो। यानी अब देखें, कावाला यक वोलो, नासारा यनसुरो। यानी जब आप असली शक्ल निकालेंगे तो फिर आपको बाब आसानी से समझ आ जाएगा। यानी बाब है ना नासारा यनसुरो, तो कावाला यक वोलो। लेकिन अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं कावाला यक वोलो, अब हम इसको पढ़ेंगे क्या? काला यकूलो, काला यकूलो। क्योंकि अब यहाँ कानून लग रहे हैं, यहाँ तब्दीली आ चुकी है, तालील हो चुकी है। इस वजह से हमने अब इसको असली शक्ल में नहीं पढ़ना। असली शक्ल में जाएंगे तो आपको वही शक्ल नज़र आएगी जिस तरह नासरा यनसुरो की गर्दान पढ़ते थे। नासरा यनसुरो नसरन फव नासिरुन, नुसिरा युनसरो नसरन फला का मंसूरुन, यानी वही। लेकिन कानूनी तब्दीलियों की वजह से अब यहाँ जब अजवफ़ का लफ्ज़ पढ़ेंगे तो अजवफ़ की गर्दान में सेम वैसे ही आपको अल्फाज या तरीका नहीं मिलेगा, तब्दीली मिलेगी। जैसे काला यकूलो। अब आगे दर मसदर आ जाता है कौलन। मैंने एक मसदर लिखा है कौलन, आप इसमें से सारे मसदर भी लिख सकते हैं। फाहुवा, अब आपको पता है यहाँ क्या लगाते हैं? फाहुवा। इसके बाद आ जाएगा काइलुन। अब आप ये भी कानून पढ़ चुके हैं कि ये असल में क्या था? कावेलुन। तो जब अलिफ फ़ाइल के बाद वाव या या आ जाती है तो हम उसको हमज़े से बदल देते थे। ये कानून हम पढ़ चुके हैं। तो काइलुन हो गया। तो यहाँ तक हमारी पहले जो एक एक सीगा है सरफ़े सग़ीर का मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी माजी मजहूल बनाते हैं। माजी मजहूल आ गया हमारे पास कीला। तो ये क्या था? कीला असल में क्या था? कुवीला। तो ये कानून हमने पढ़ा था, इस वजह से ये कीला हो गया। अब कीला के बाद जो है फ़ेल मुज़ारे मालूम क्या आएगा? युकालो। ये असल में क्या था? युक व लो। तो वही सरफ़े सग़ीर अब यहाँ हमने इसके अंदर कानून के वाव के माक़बल जो है वो हर्फ साकिन है तो उसको हमने मुंतकिल कर दिया, फिर वो मुतहरिक है तो उसको अलिफ से बदल दिया। तो ये जो कालो हो गया। फिर वही मसदर कौलन। अब फिर इसके बाद है फ़ज़ा का।
فذاقا، اب یہ ہوگا مقولن، فذاقا مقولن، فذاقا مقولن۔ اب دیکھیں یہ اصل میں کیا تھا، مقوولن، اصل میں کیا تھا، مقوولن، مفعولن۔ تو پھر وہی قانون جو ہم نے سارا پڑھا تھا کہ واؤ کی حرکت جب ہم منتقل کرتے ہیں تو پھر التقائے ساکنین، دو ساکن ملے تو ایک واؤ کو حذف کر دیا تو مقولن بن گیا، مقولن ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اس کو ہم مقوولن نہیں پڑھتے، اب اس کو ہم پڑھتے ہیں مقولن، قانون کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں اب چینجنگ ہو گئی، اب گردان کیسے پڑھ رہے ہیں، قالا یقول قولا فہو قائل، قیلا یقال قولا فذاک مقول۔ اب جو بھی باب ناصرہ ینصرو پہ اجوف واوی ہوگی اس کو آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم نے کیا بنانا ہے، نفی جہد، پھر نفی معلوم مجہول یعنی معلوم مجہول، پھر نفی مؤکد بلند۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب آپ کو بتایا تھا بہت ہی آسان ہے کہ جب آپ فعل مضارع معلوم اور مجہول جو آپ نے یہاں دیا ہے اسی کے اوپر لم لگا لیں گے، لا لگا دیں گے، لن لگا دیں گے تو وہ ساری گردانیں بنتی جائیں گی۔ پہلے لم بنا لیتے ہیں، لم یقل۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، میں نے کیا پڑھا ہے، لم یقل، لم یقل، لم یقول نہیں پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لم کیا کرتا ہے، فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے اگر وہ فعل مضارع صحیح ہو تو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو یا نون نہ ہو تو۔ اب لم یقل، اب دیکھیں چاہیے تو یہ تھا کہ یقول پڑھتے ہیں نا، یہ کیونکہ یقول ہے نا تو آخر کو صرف جزم دینی تھی، تو میں نے یقول کیوں پڑھا؟ اصل بات دیکھیے کہ یہ تھا یقول، یقولو، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے لم لگایا تو یہ یقول ہو گیا۔ اب وہ بھی ساکن، لام بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اجتماع ساکنین، التقائے ساکنین ہو گیا۔ تو پہلا ساکن مدہ ہے، وہ قانون جو ہم نے التقائے ساکنین والا پڑھا، تو اس وجہ سے جو پہلا ساکن ہے وہ گر گیا التقائے ساکنین کی وجہ سے، تو یہاں پڑھیں گے لم یقل، لم یقل، اس وجہ سے ہم نے اس کو لم یقل پڑھا ہے، یہ وجہ تھی کہ یہ التقائے ساکنین کی وجہ سے۔ تو ویسے تو یہ یقول، اسی طرح اب ہو جائے گا لم یقل، لم یقل، لم یقل یعنی یقالو تھا نا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، تو اب اسی کے اوپر یقالو تھا نا تو لام لگایا تو الف اور لام ساکن ہوا تو الف بھی ساکن، لام بھی ساکن تو الف کو گرا دیا، لم یقل۔ آگے ہوگا لائے، اب یہ تو ہو گئی لم کی بات۔ اب لائے نفی، لا جو فعل مضارع کو منفی کر دیتا ہے، لا یقولو، لا یقولو۔ اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے لا کوئی تبدیلی نہیں کرتا، صرف بھائی والا اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہی چیز یہاں اپلائی ہو رہی ہے کہ لا یقولو۔ آگے ہے لا یقالو، لا یقالو، لا یقولو، لا یقالو۔ آگے ہے لن، لن، لن یقولا، لن یقولا۔ دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جا رہی ہے تو اس لیے میں نے ادغام کیا ہے، لن یقولو نہیں پڑھا، لن، لن یقولو، لن یقولا، کیونکہ لن آخر کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے، اور لن یقالا، لن یقالا۔ اب دیکھیں یہ ہم نے لن کے سیغے پڑھ لیے، تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ساری کی ساری گردان جو ہے وہ نکل کے آ گئی ہے، یہ جو بنیادی طور پہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں امر کی طرف۔ اب ہم امر حاضر معلوم پہلے بناتے ہیں، جس طرح کہ صرف صغیر میں نے بتایا تھا، اور امر حاضر کے سیغے میں نے آپ کو بتایا تھا مضارع کے حاضر کے سیغوں سے بنتے ہیں، اور غیب کے سیغے مضارع غیب سے بنتے ہیں، معلوم کے معلوم سے اور مجہول کے مجہول سے۔ ہمارے پاس معلوم کی گردان ہے فعل مضارع کی یقولو۔ اب آپ اس کو پڑھیں تو یہ گردان ہوگی یقولو، یقولانے، یقولونا، تقولو، تقولانے، یقلنا، تقولو۔ اب یہ حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس تقولو، دیکھیں یہ تھا ہمارے پاس تقولو۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں تو بنانے کا طریقہ میں نے کیا بتایا تھا امر کا، کہ آپ شروع سے حرف مضارع کو ہٹا دیں، یعنی تا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی۔ جب تا ڈیلیٹ ہوگی تو پھر ہمارے پاس یہ بچ جائے گا یوں، قاف، واو اور لام پیش لو، کولو بچ جائے گا۔ اب آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب شروع، یہ جو میں نے مثال کے جب امر بنائے تو وہاں آپ کو بتایا تھا کہ جب شروع والا حرف مضارع یعنی تا کو حذف کرنے کے بعد
अगर शुरू वाला हर्फ जो है वो साकिन ना हो, मुतहरिक हो, तो फिर हमज़ा लाने की ज़रूरत नहीं है। हमज़ा उस वक़्त लेके आते थे जब शुरू वाला हर्फ साकिन बचता था। अब यहाँ कूलू में देखें तो क्वाफ पे पेश है, यानी क्वाफ मुतहरिक है, यहाँ साकिन नहीं है, तो हमज़ा लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरा काम क्या होता था, अमर के आखिर पे हमेशा जज़म आती है। अब हम अमर के आखिर को जज़म देंगे, जब हमने जज़म दी तो ये क्या बन गया, यूं शक्ल बन जाएगी, यूं शक्ल बन जाएगी, यानी वाव भी साकिन, लाम भी साकिन। वाव तो पहले से साकिन है, अब लाम भी अमर की वजह से साकिन हो गया। अब यहाँ पर भी इल्तकाए साकिनैन हो गया, दो साकिन जमा हो गए, वाव भी साकिन, लाम भी साकिन। तो हम क्या करेंगे, अब पहला साकिन मद्दा है, तो वही फार्मूला जो मैंने पीछे कानून बताया था कि जब दो साकिन जमा हो जाए उनमें से पहला साकिन मद्दा हो, यानी वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, तो अब उसको हज़फ कर देंगे। अब हमारे पास ये बच गया कुल, क्या बच गया, कुल, यानी अब इसका अमर आएगा कुल, कुल, क्वाफ लाम पेश, कुल। तो देखें ये वाव जो थी इस वजह से हज़फ हुई, आखिर को जज़म अमर की वजह से आती है, और शुरू से हरफ मुज़ारे अमर हाजिर जब बनाते हैं तो अमर हाजिर बनाने का कानून भी यही है कि जब भी आपने अमर हाजिर बनाना है तो फ़ेल मुज़ारे मालूम के जो हाजिर के सीगे हैं उनके शुरू से आपने सब के सीगों से ता हटा देनी है। जिस तरह कि मैंने सर्फ भाई में आपको तदरिबो, तदरिबान, तदरिबूना के अंदर, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी कि हम क्योंकि ता को हटाने के बाद दुआत साकिन नज़र आती थी, इसलिए हम हमजा लगाते थे, और यहां जो है हमजा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ता को हटाने के बाद यहाँ जो उसके बाद वाला हर्फ है आपको वो साकिन नहीं मुतहरिक मिलेगा, इस वजह से हमने हमजा लगाया ही नहीं है और आखिर को जज़म देते थे, और नून हो तो नून को गिरा देते थे। अब ये हो गया कुल, ये हो गया कुल। अब इसका हम मजहूल बनाते हैं, तो मजहूल मजहूल से बनेगी। मजहूल हमारे पास था तो कालो, क्या था, तो कालो, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका मजहूल था। तो अब ये हो गया अपना तो कालो। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने बना शुरू से क्वाफ को हटाया, अपना ये इसका मजहूल अमर मजहूल जो है, तो अब ये हमारे पास तो कालो है, तो ता को हटाया तो हमारे पास क्या बचा, क्वाफ अलिफ और अलाम को साकिन दी, तो ये अलिफ भी गिर गया इल्तिकाए सकनैन की वजह से, तो ये हमारे पास बच गया नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जो मजहूल के अंदर आपको पता है कि मजहूल के अंदर ता को नहीं हटाते, मजहूल में और गैब के सीगों में हम शुरू से हरफ मुज़ारे को नहीं हटाते, बल्कि शुरू में सिर्फ लाम ज़ेर ली लगा देते हैं और आखिर को जज़म दे देते हैं। अब हमारे पास वो एक लफ्ज़ था, ये मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जो पीछे मैंने तालील की है आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैं यहाँ कुल लिख देता हूँ, तो ये कुल बन गया था। अब हम बना रहे हैं ले ताकुल, ले क्योंकि मलूम बना रहे हैं, ले ताकुल, अभी मजहूल नहीं, अभी हम फेल अमर हाजिर मालूम और फिर अमर हाजिर मजहूल, ले तो कल, ले तो कल, ये असल में था तो कालू, तो लाम से ली लगाया तो आखिर को जज़म आई, तो अलिफ और लाम में इल्तिकाए साकिनैन हो गया, तो अलिफ भी गिर गया, तो ये हो गया ले तो कल, कुल, ले तो कल। आगे आ गया ले यकुल, ले यकुल, ले यो कल, ले यो कल। अब आप इन सब के अंदर वही सूरत है, आप असली शक्ल को मद्देनजर रखें ना, तो ये यकूलु है और ये युकालु है। अब देखें जब हमने शुरू में लाम ली लगाया तो आखिर को जज़म आई, जब जज़म आई तो दोनों में इल्तिकाए साकिनैन, यानी इन सारे चीज़ों में इल्तिकाए साकिनैन वाला कानून भी जारी हो रहा है। तो इस वजह से वाव जो है वो यहाँ पे उड़ जाती है, हज़फ हो जाती है। तो कुल, ले तो कल, ले यकुल, ले जो कल मजहूल में शुरू में पेश आ जाती है और मालूम में पेश नहीं आती। अब और आपको ये भी पता है कि हाजिर मालूम में सिर्फ हम अमर जो फेल मुजारे की ता होती है उसको हज़फ करते हैं, मजहूल में और गैब के सीगों में हम हज़फ नहीं करते। अब ये हो गया हमारे पास अमर। इसी तरीके से हम नहीं को बना लेते हैं। अब तकूलो है हमारे पास, तो ला लगाएंगे, तो ला तकुल, क्योंकि अमर भी क्या करता है, आखिर को, नहीं भी आखिर को जज़म देता है। तो तकूलो था ना, तो ला लगा, तो ला तकुल, वो गिर गई इल्तिकाए सकनैन की वजह से, ला तो कल, ला तो कल, ला यकुल, ला युकल,
لا یقل ہو جائے گا، لا یقل لا یقل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے بالکل سیم اس کو بنا لینا ہے، لا یقل لا یقل۔ اب ہمارے پاس یہ نہیں بھی مکمل ہو گیا۔ یہاں تک آپ کو نہیں تک صرف صغیر امید ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں باب کاروما کو بھی حل کرتا جاؤں، تاکہ اسی بالکل سیم اسی نقشے کے ساتھ ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ وقت کم ہمارا صرف ہو بچ جائے، اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں، اگرچہ وہ باب علیحدہ ہے لیکن طریقہ کیونکہ اس کا بھی سیم ہے۔ اب ہمارے پاس ایک لفظ ہے طولن، کیا لفظ ہے؟ طولن یا توالتن، ٹھیک ہے جی، طولن ہمارے پاس لفظ ہے یا ہمارے پاس لفظ ہے الطول یا الطوالت، طولن یا توالتن۔ تو اب اس طریقے سے ہم اس لفظ سے یہ جو لفظ ہے یہ مصدر جو ہے یہ باب کاروما سے آتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس یہاں ذرا غور کریں، یہ ہمارے پاس تھا، یہ دیکھیں تاولا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس تھا تاولا تو یت وولو۔ اب دیکھیں تاولا یت وولو، وہ تھا نا، وہ تھا کاوا لا یک وولو، یہ ہے تاولا یت وولو، یعنی کاروما یکرمو، دونوں کے عین کلمے پہ پیش ہے، ماضی کے بھی اور مضارع کے بھی، جس طرح کے باب کاروما، لیکن قانون وہی اپلائی ہوگا جو وہاں پہ لگا تھا کہ یہ تالا ہو جائے گا اور یہ یتول ہو جائے گا، یعنی قانون دونوں پہ وہی ایک والا جاری ہو رہا ہے، جو کالا یقولو پہ قانون لگا وہی قانون یہاں پہ بھی لگا رہا ہے، تالا یتولو طولن یا توالتن، ٹھیک ہے جی، یہ مصدر آپ لگا سکتے ہیں۔ فاہوا تاویلن تھا تو تائلن ہو گیا، آگے ہو جائے گا تیلا، جس طرح کیلا ہوا، تویلا تو تیلا ہو گیا، یتالو یتولو تھا، طولن فضا کا متولن، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اصل میں تھا متوولن مکرومن، لیکن ایک فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب اس کی مجہول بنانی ہے تو اس کے ساتھ بہی بھی لگانا ہے، تو کیونکہ کاروما کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہی چیز ذہن میں رکھنی ہے، تیلا بہی یطالو بہی طولن فلا کا مطولن بہی، ٹھیک ہے۔ آگے لم والا بالکل سیم اسی طرح، لم یتل لم یتل بہی، لا یطولو لا یطالو بہی، لن یطولا لن یطال بہی۔ آگے امر جو آئے گا اسی طریقے سے، تل لتتل لیتل لیتل، لا تتل لا تتل لا یتل لا یتل، یعنی آپ نے دیکھا نا سیم طریقہ وہی ہے، آپ نے کر کے دیکھنا ہے، آپ نے بنانی ہے علیحدہ سے، میں نے وقت بچانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھا کر کے دکھا دیا، کیونکہ قانون وہی ہیں جو آپ کے وہاں جاری ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہی جاری ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں صرف صغیر کو، اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو تھا ہمارے پاس یہاں تک ہم نے نہیں تک حل کی ہے، اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، اسم ظرف آ جاتا ہے، تو اسم ظرف جو ہے ہمارے پاس، ہم اس کے بعد اسم ظرف کو دیکھ لیتے ہیں، تو اسم ظرف جو ہمارے پاس آئے گا وہ اس کا ہم نے بنانا ہے، وہ ہے مقولن، مقولن یعنی مفعلن کے وزن پہ آتا ہے اسم ظرف، تو دیکھیں مقولن تھا، اب وہی قانون کہ واو متحرک کی حرکت جو ہے وہ ماقبل کو ہم جس طرح یقولوں میں کرتے تھے نا، ہم نے یہاں کی تو یہ ہو گیا یوں، اور پھر ہم نے واو سے پہلے فتح ہے تو اس کو کسے بدل دیا، الف سے بدل دیا، جس طرح کہ ہم نے یقالوں میں کیا تھا، یہ ہو گیا مقالن۔ اب یہ ہمارے پاس کیا بنے گا، مقالن، یعنی ہم اس کو اب مقولن نہیں پڑھیں گے، یعنی اصل وزن تو مقولن ہے لیکن قانون کی وجہ سے ہم اس کو کیا پڑھیں گے، مقالن، مقالان، ٹھیک ہے۔ اب جمع جو تصغیر اس کی جمع اقصا آئے گی، مقاویلو، مقاویلو، اب مقالن ہے نا تو اس کی یاد رکھنا ہے، ایک چیز کو خیال میں رکھنا ہے، جب آپ نے جمع اقصا بنانی ہے نا کسی بھی واحد کی تو پہلے آپ نے اس کی اصلی شکل نکال لینی ہے، جیسے مقالن ہے نا اس کی اصلی شکل کیا نکل آئے گی، مقولن، اب اس شکل کو سامنے رکھ کے آپ جمع اقصا بنائیں گے، جب اس شکل کو رکھیں گے تو پہلے حرف کو بھی فتح دیا، دوسرے حرف کو بھی فتح دیا، تیسری جب الف علامت اقصا لگا دی، اور پھر جو ہے وہ دوسرے حرف جو دو حرف بچے ہیں تو پہلے کو کسرہ دے دیا اور دوسرے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، مقاویلو، اور پھر ہمارے پاس اسم تصغیر ہے اس کی، تو تصغیر بنانے کا طریقہ بھی اسی کو مد نظر رکھنا ہے، پہلے حرف کو پیش دے دی، دوسرے حرف کو فتح دے دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر لگا دی، پھر اس کے بعد ہے واو، اور واو کے نیچے مقیویلن۔ اب آپ نے ایک قانون پڑھا تھا، اس قانون جو تصغیر والا کہ یہ تصغیر کے بعد یعنی اگر واو آ جائے تو پھر اس کے اگر شروع میں بدلی ہوئی ہے، یعنی ہم نے کہا تھا کہ تعلیل ہوئی ہے
تو وہاں پر بھی آپ نے پھر تعلیل کرنا تھا، وہ ساری قانون آپ کے ذہن میں ہوگا. تو یہ ہو جائے گا، اب یہ واو بھی یا ہو جائے گی اور یا کو یا میں ادغام کر کے ہم پڑھیں گے مقیلن. مقیلن، اب اس کو مقیولن نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مقیلن. اب یہ گردان یوں پڑھی جائے گی مقالن، مقالان، مقاولو، مقیلن. اسی طریقے سے اگر جو آپ تالا یا طولو کی پڑھ رہے تھے تو وہ تھا متولن، متولان، متاولو، متیولن. تو آپ یوں پڑھیں گے متالن، متالان، متاولو، متیلن. یعنی سیم اسی طریقے سے باب اگرچہ وہ مختلف ہے لیکن قانونوں کی وجہ سے دونوں ایک جیسے بن رہے ہیں. تو اب یہ تبدیلی یہاں کیوں آئی؟ واو کی جگہ الف ہوا اور پھر یہ الف یہاں پر بھی وہی وجہ ہوئی کہ مقولن مقولان تھا، تو پھر یہاں پہ کوئی کیونکہ قانون نہیں لگ رہا تھا تو یہاں ہم نے تبدیلی نہیں کی. تو یہاں ہم نے تبدیلی نہیں کی، قانون نہیں لگ رہا تھا. اور یہاں ہم پھر قانون لگ رہا تھا مقیلن، یہاں یا اور واو والا قانون لگ رہا تھا. اب آگے دیکھیے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اسم آلہ مقوالن. ہم نے قانون میں ایک بات پڑھی تھی کہ واو متحرک سے پہلے اگر جو ساکن ہے اگر وہ اسم آلہ ہو تو وہاں یہ قانون ہم نے جاری نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے مقوالن میں یہ ہم قانون جاری نہیں کریں گے. مقوالن، مقوالانے، اور پھر جمع اسی طریقے سے آتی ہے اس کی بھی مقاویلو، اور یہاں پہ آ جائے گا مقیلن. مقیلن، مقیلن. دیکھیں یہ بھی اصل میں تھا مقیولن. تو یہ اسی طریقے سے پھر مؤنث آ جائے گی مقوالاتن، مقوالاتان، پھر اس کی تصغیر بھی جمع اکثر اسی طرح مقاویلو، اور مقیلاتن ہو جائے گا اس کی تصغیر مقیلاتن. یہ بھی تھا مقیولاتن، تو وہی قانون مقیلاتن لگ گیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس اسم اعلیٰ مکبر ہے مقوالن، مقوالان. آگے آ جائے گا مقاویلو. اب یہاں دیکھیں اس کے اندر کیوں مقاویلو آیا کہ جب آپ اس سے جمع اکسا بنائیں گے نا تو یہاں پر کیا تھا، جب آپ یا الف اکسا کے بعد 3 حرف بج رہے ہیں وہ الف لا، تو میں نے کہا تھا پہلے کو کسرت دینا ہے، دوسرے کو یا سے بدلنا ہے اور تیسرے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے. تو یہاں پر یہ مقیلن ہو گیا. یعنی ہم نے پڑھا تھا مقوالن، مقوالان، مقاویلو، مقیلن یعنی مقیولن تھا. تو اسی طریقے سے پھر مؤنث کا صیغہ مقیلاتن. تو یعنی یہ تصغیر کے صیغے ہمارے مکمل ہو گئے. اب مقوالن، مقوالان، مقاویلو، مقیلن، مقیلاتن. اب اسی طریقے سے آپ اگر ظرف اور آلہ کی گردان باب کاروما سے بنائیں گے تو میں نے بتایا تھا متالن، متالان، متاولو، متیلن، متیلن، اور متولن، متولان، متاولو، متیلن، متولتن، متولتان، متاولو، متیلتن، متوالن، متوالان، متاویلو، متیلن، متیلتن. تو یہ آپ نے باب کاروما سے بھی بالکل اسی طریقے سے گردان بنا لینی ہے. تو یہاں پر آ کے آپ کا مکمل ہو گئی. اب ہمارے پاس رہ جاتا ہے اب ہم سب آپ کو پتہ ہے وہ افعالوں کی مدد سے آتا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے افعالوں. اور آپ کو یہاں پر بھی بتایا تھا کہ واو سے پہلے ہر ساکن اگر اسم تبدیل میں ہو تو یہ قانون جاری نہیں ہوگا. اقبالو، اقبالان، اقابلو، اسی طریقے سے یہ جمع اقسام اقابلو، اقیلو، اقیلون، یہ اقیلون تھا اقیلون ہو گیا. اب مؤنث آئے گی اولا، ضربہ، نصرہ، اولا، نصرہ، اولا یعنی اولا یاتن، قوالن وقویلا، قوالن وقویلا. تو اب یہاں دیکھیں یہ سارے کے سارے یعنی جہاں پر قانون لگتا تھا قانون لگا دیا. اسی طریقے سے آپ اقبالو، اقبالان، اقابلو، اقیلو، اولا، اولیان، اولیاتن، قوالن وقویلا. یہ مؤنث کے صیغے بھی آ گئے، مذکر کے بھی.
اب جو فعل تعجب ہے ما اب والا ہوں، ہم نے کہا تھا افعال غیر متصرفہ میں بھی فعل تعجب میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا، یعنی وہ تو حرکت منتقل والا ما اقبلہ اب بل بے ہی، یہ دو سیغے، اور تیسرا قابولا قابولا اور قابولت دونوں سیغہ۔ تو ویسے تو میں نے آپ کو یہ دو سیغے بتائے ہوئے ہیں فعل تعجب کے، تو یہ فاؤلا فاؤلا اور فاؤلت، ان سیغوں پر بھی فعل تعجب آتا ہے، جو بھی لفظ آپ فعل تعجب کے آپ نے کسی گردانے جو بھی اس پر تصویریں بنائی ہیں ان کے اندر یہ دو سیغے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، سب کے اندر یعنی کچھ 4 سیغے بن جائیں گے۔ ما افعلہ افعل بہ فاؤلا فاؤلت، یہ اس وزن پہ آپ لے آئیں گے۔ تو ما اقبلہ اقبل بہ قابولا قابولت، یہ بھی آ گیا باب کا۔ میں نے 2 بابوں کو سپیشل آپ کو حل کر کے دیا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا، اب سب کی آپ نے سبسے کبیریں بنا لی، جیسے کالا ہے نا، کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا۔ یہ دیکھیں اب ماضی معلوم والی جو گردان تھی اس کے اندر بھی جو قانون ہے وہ ایک قانون جاری ہو رہا تھا چھٹے سیغے کے بعد والا، وہ قانون میں نے سمجھایا تھا۔ اس طرح کہ اب تابولا کو پڑھیں گے تو تالا تالا تالو تالت تالتا تلنا تلتا تلتما تلتم تلتی تلتما تلتنا تلتو تلنا۔ اب اس طریقے سے مجہول پڑھیں گے کیلا کیلا کیلو کیلت کیلتا، تو وہ آپ کو سارے کا سارا میں نے سمجھا دیا ہے، کلنا کلتا کلتما سارے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یقولو یقولان یقولون، پوری گردان نیچے آپ لے کے آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے لم والی گردان کو آپ نیچے لے کے آئیں، لم یقول لم یقولا، اب یہاں وہ واپس آ جائے گی جب تثنیہ میں جائیں گے، کیونکہ اب التقاء سکنین والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ لم یقولو لم تقول لم تقل لم تقولا لم یقلنا لم تقول لم تقل لم تقولا لم تقولو لم تقولی لم تقولا لم تقلنا لم اقل لم نقل، جہاں جہاں التقاء سکنین ہوگا وہاں وہ حذف کریں گے، جہاں نہیں ہوگا وہاں نہیں کریں گے۔ مجہول میں بھی اسی طریقے سے۔ پھر اسی طریقے سے اسم فاعل کی جو گردان ہے قائلن قائلان قائلون قالتن قوالن قولن قولن قولاؤ، تو اس سے کیالن قوالن، یہ ساری کی ساری جو ہم نے 18 سیغوں والی پڑھی تھی وہ آپ داربن والی فاعلن والی کو سامنے رکھ کے جہاں جہاں قانون لگ رہا ہے وہ قانون لگاتے جائیں گے اور اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ امر کو دیکھیں، کل کل کولا، اب یہاں واو واپس آ جائے گا، کولو کولی کولا کلنا، اب یہاں حذف ہو گیا۔ لے یقل لے یقولا لے یقولو لے تقل لے تقولا لے یقلنا، جہاں جہاں دیکھیں کہ قانون لگے گا تو وہاں وہ حذف ہوگی، جہاں نہیں تو پھر واپس آ جائے گی۔ اسی طریقے سے نہیں کا کر لیں، اعلیٰ اور تفضیل، یہ تو ساری کی ساری مکمل یہاں گردانیں آ چکی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے۔ اس پہ میں چند لفظ آپ کو دے دیتا ہوں، ان لفظوں کو آپ نے ناصرہ پہ چڑھانا ہے۔ یہ مصدر دے رہا ہوں، الذوق چکھنا، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا معنی ہے چکھنا۔ اور اسی طریقے سے آپ ایک لفظ ہے الطواف، چکر لگانا، یہ بھی باب ناصرہ سے آپ لے لیں گے۔ اسی طریقے سے التوبۃ رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اور اسی طریقے سے الفوز کامیاب ہونا۔ اسی طریقے سے آپ الصوم روزہ رکھنا۔ تو یہ سارے کے سارے آپ باب ناصرہ سے چڑھا کے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ باب کارومہ سے مزید لفظ آپ منجز سے ڈھونڈ کے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً سیم ہے ان کا، یعنی قانون جو لگتے ہیں وہ سارے کے سارے پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہر گردان کی صرف کبیر لازمی، یعنی 14 سیغوں والی گردان بھی لازمی بنانی ہے۔ اور یہ جو میں نے ایک نقشہ دیا ہے، اس نقشے پہ پھر آپ نے مزید لفظوں کو ضرور چڑھانا ہے تاکہ آگے آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، جب تک اگلا سبق سمجھ نہ آ جائے، پچھلا سمجھ نہ آ جائے، اگلے سبق کی طرف مت جایا کریں۔ اور پیچھے سے بھی روزانہ 1-2 سبق کی روزانہ دہرائی کیا کریں۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، اس پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب پر بھی سوال کر سکتے ہیں، جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو حضرات نئے آتے ہیں ان کو تب سمجھ آئے گی جب آپ پیچھے سے پراپر ترتیب سے ہمارے پورے سباق دیکھ کے آئیں گے، تو پھر آپ کو صرف بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل لگے گی۔ اور اپنی رائے آخر میں ضرور دیا کریں کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہے یا اس میں کوئی پریشانی ہوئی
ہوئی یا کس طریقے سے سمجھ آیا یا مزید جو اپنی آپ مشورہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔